یہ میدان خطابت میں لیے چلتا ہوں کہ سنت میرے رسول کی یہ بھی ہے دوستو، سنت میرے رسول کی یہ بھی ہے دوستو، بیمار ہو کوئی بھی عیادت کیا کرو، گر چاہتے ہو روزی میں برکت تمہیں ملے، گر چاہتے ہو روزی میں برکت تمہیں ملے، پڑھ کر نماز فجر تلاوت کیا کرو، پڑھ کر نماز فجر تلاوت کیا کرو۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مولانا محمد اشتیاق صاحب نوری ہماری فہرست کا وہ نام ہے، نوجوان مقرر، میں اس وقت ان سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایمان میں اپنے جو توانائی بہت ہے، ایمان میں اپنے جو توانائی بہت ہے، دل رحمت کونین کا شیدائی بہت ہے۔ خوشبو جو بکھیری ہے گلے صلی اللہ نے، خوشبو جو بکھیری ہے گلے صلی اللہ نے، پھولوں کی مہک باغ میں شرمائی بہت ہے۔ کملی میں نظر آتے ہیں اس واسطے جبریل، کملی میں نظر آتے ہیں اس واسطے جبریل، صدیق مکرم کی ادا بھائی بہت ہے۔ طیبہ میں وہ بولے تو صدا جاتی ہے میلو، طیبہ میں وہ بولے تو صدا جاتی ہے میلو، آواز عمر میں یہ توانائی بہت ہے۔ واللہ کی جب دیکھی ہے قرآن کی صورت، واللہ کی جب دیکھی ہے قرآن کی صورت، عثمان غنی آپ کی یاد آئی بہت ہے۔ جب نعرہ تکبیر لگایا ہے علی نے، خیبر کی زمین خوف سے تھرائی بہت ہے۔ تحقیق کرو گے تو یقین بول اٹھے گا، تحقیق کرو گے تو یقین بول اٹھے گا، قرآن کی ہر بات میں سچائی، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، ہر بات میں سچائی بہت ہے۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، معزز و محترم سامعین، نوجوان دینی و ایمانی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ کے اشتہار پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کا عنوان ہے، اس لیے میں اسی کے مطابق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ میرے دوستو، حضور کی سیرت کا حق دنیا میں کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ اگر ہم حضور کی سیرت نہیں ادا کر سکتے، حضور کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو پھر یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں آنا تو صرف نام لکھوانے کے لیے کہ ہمارا نام بھی رسول کے مدح خانوں میں لکھا جائے، اور ہماری مثال اس مصر کی بڑھیا کی ہو جائے جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے روئی کی گٹھری سر پر رکھ کر جا رہی تھی۔ کسی نے کہا اماں، یوسف کو خریدنے کے لیے بادشاہتیں آئی ہیں، خزانے آئے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، تو اس گٹھری کو یوسف کو کیسے خریدی؟ تو اس نے کہا بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے بلکہ نام لکھوانے کی ہے۔ کل قیامت کے دن خدا پوچھے گا یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو میرا بھی خریداروں میں نام آ جائے گا۔ تو ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، نام لکھوانے کے لیے جمع ہوئے۔
ہم سب کا مقصد ایک، یوں کہہ لیجئے ایک انجن ہے، اس کے دو ڈبے ہیں، مختلف قسم کے لوگ سوار ہیں، سب کا مقصد ایک، یعنی رضا الہی اور محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اللہ کی رضا اور خوشنودی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم سرور کائنات، فخر موجودات، عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے لال، حضرت احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو زندگی میں نہیں لائیں گے، اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے۔ قرآن نے کہہ دیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، کہ اللہ نے ہمارے پاس ایک کھلی کتاب یعنی قرآن مجید بھیج دیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک نور بھی ارسال کر دیا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کتاب موجود ہو، اس میں سب کچھ لکھا ہو، اس کے پاس روشنی نہ ہو، نہ سورج کی روشنی ہو، نہ چاند کی روشنی ہو، نہ جو ہے بجلی کی روشنی ہو، اور نہ جو ہے چاند کی روشنی ہو، اس میں سب کچھ لکھا ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، تو بتاؤ بغیر روشنی سے کتاب سے کسی طرح فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اسی طرح اگر اس کے پاس روشنی موجود ہو، سورج کی روشنی موجود ہو، بجلی کی روشنی موجود ہو، چاند کی روشنی موجود ہو، لیکن اس کی آنکھ کی روشنی نہ ہو، تب بھی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور بھیجا ہے۔ جب تک یہ تعلیمات کا نور ہمارے پاس نہیں ہوگا، ہم قرآن پاک نہیں سمجھ سکیں گے، ہمیں اس پر عمل کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کی عملی تشریح فرمائیں گے، تعلیم و تربیت سے آہم کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے دیکھو کتاب اللہ پر اس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو پوری انسانیت کے لیے کامل اور مکمل نمونہ بنا دیا۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کی سیرت کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا، دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو اللہ کو مانتا ہو، اللہ کے حبیب کو نہ مانے، اللہ کے دوست کو نہ مانے، اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانے جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی ہے، اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانے جس کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا، جس کی زلفوں کو واللیل کہا، جس کے دانتوں کو یاسین کہا، جس کے سینے کو علم نشرح کہا، جس کے اخلاق کو انک لعلی خلق عظیم کہا، جس کے چادر کو یا ایھا المدثر کہا، جس کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہا، جس کے آنے کو لقد جاءکم رسول من انفسکم کہا، جس کی رحمت کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہا، جس کی ہماگیری کو وما ارسلناک الا کافتا للناس کہا، جس کی رحمت میں سراجا منیرا کہا، جس کی حیثیت کو بشیر کہا، نذیر کہا، کبھی رؤوف کہا، کبھی رحیم کہا، جس کی آنکھوں کو ما زاغ البصر وما طغى کہا، اور یہ بتایا اے پیغمبر تو رحمت للعالمین ہے، میں رب العالمین ہوں، میرے سوا رب کوئی نہیں اور تیرے سوا رحمت کا تاجدار کوئی نہیں۔ تو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے کامل، سب سے مکمل اگر کسی کی ذات ہے تو وہ اور کوئی نہیں، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی۔ حضور اعلیٰ ہیں، حضور جس رات میں آئے وہ راتوں میں اعلیٰ،
حضور جس شہر میں آئے وہ شہر شہروں میں آلہ، حضور جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی باقی گھڑیوں سے آلہ، حضور جس خاندان میں آئے وہ خاندان تمام خاندانوں سے آلہ، حضور جس گلی سے گزرے وہ گلی سب گلیوں سے آلہ، حضور جس دور میں آئے وہ ادوار میں آلہ، حضور نے جس وقت دعا مانگی وہ گھڑی سب سے آلہ، حضور مسکرائے وہ گھڑی سب سے آلہ، حضور کے آنے سے دلوں کو سہارا ملا، حضور کے آنے سے عرش کو مرتبہ ملا، حضور کو آنے سے فرش کو مرتبہ ملا، حضور کو آنے سے پتھروں کو مرتبہ ملا، حضور کے آنے سے درختوں کو مرتبہ ملا، اور حضور کے قدموں میں جب ابو بکر آیا اعلیٰ ہو گیا، عمر آیا اعلیٰ ہو گیا، عثمان آیا اعلیٰ ہو گیا، علی آیا اعلیٰ ہو گیا، جب بلال حضور کے قدموں میں آیا تو کروڑوں ولیوں کا امام بن گیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضور کی سیرت دنیا میں کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، جتنا بھی کوشش کریں کہ ہم حضور کی سیرت کا حق ادا کر سکیں گے لیکن ہرگز نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، نشر الطیب کی روایت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر آپ کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، دونوں سے کہا کہ تم جنت میں کھاؤ پیو، جہاں جی چاہے وہاں ٹہلو گھومو، لیکن ایک درخت کے قریب مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ایک درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلایا، بہکایا، اس کے بہکاوے میں آگے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ رب العزت نے اس خطا پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، دنیا میں بھیجا، اور حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے سے پہلے آپ نے عرش اعظم کو دیکھا، پھر نیچے تشریف لائے۔ اللہ رب العزت سے فرمایا، اے اللہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، آدم تم نے محمد کو کیسے جانا، تم نے محمد کو کیسے پہچانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے باری تعالیٰ، جب آپ نے میرے جسد خاکی میں روح ڈالی، میری آنکھوں کو بینائی عطا ہوئی، میری آنکھوں کو نور عطا ہوا، تو میری نظر عرش اعظم پر پڑی، عرش اعظم پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں سمجھ گیا یہ کوئی عظیم المرتبہ شخصیت ہے، یہ کوئی عظیم المرتبہ ذات ہے جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ آپ نے جوڑ رکھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، آدم سنو، وہ ایسی عظیم المرتبہ ذات ہے، اگر اس کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آپ کو بھی پیدا نہ کرتا، تو آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اس فقیر کی زبان سے اس حدیث کا مطلب سنو، اگر میرے نبی نہ ہوتے، آدم نہ ہوتے، میرے نبی نہ ہوتے، شیش نہ ہوتے، میرے نبی نہ ہوتے، ادریس نہ ہوتے، میرے نبی نہ ہوتے، ابراہیم نہ ہوتے، میرے نبی نہ ہوتے، اسماعیل نہ ہوتے، میرے نبی نہ ہوتے، صالح نہ ہوتے، میرے نبی نہ ہوتے، عیسیٰ نہ ہوتے، میرے نبی نہ ہوتے، تمام انبیاء کرام نہ ہوتے، میرے نبی نہ ہوتے، اولیاء نہ ہوتے، اقطاب نہ ہوتے، امام نہ ہوتے، میرے نبی نہ ہوتے، یہ زمین نہ بچھائی جاتی، میرے نبی نہ ہوتے یہ آسمان کو نہ بنایا جاتا، میرے نبی نہ ہوتے یہ سورج نہ ہوتا، میرے نبی نہ ہوتے یہ چاند نہ ہوتا، میرے نبی نہ ہوتے یہ ستارے نہ ہوتے، میرے نبی نہ ہوتے عرش نہ ہوتا، کرسی نہ ہوتی، ساری دنیا کی چیز، ساری دنیا میرے نبی کے صدقے میں بنائی گئی۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ساری دنیا گمراہی اور ضلالت میں مبتلا تھی، شرک و بدعت اقتدار پر تھا۔ نشر الطیب کی میں ایک روایت آپ کے سامنے اور عرض کرتا ہوں کہ آپ کی والدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ سارے بچے دنیا میں روتے ہوئے آئے، سارے بچے دنیا میں روتے ہوئے آئے، لیکن میرا حبیب، میرا لاڈلا،
میرا لخت جگر، میرا نور نظر جب اس دنیا میں آیا تو روتے ہوئے نہیں آیا، بلکہ گھٹنوں کے بل ہوا، اپنے سینوں کو اونچا کیا اور یوں انگلی اٹھا کر اشارہ کیا، گویا اس بات کا اشارہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا کے سارے بچے روتے ہوئے آئے، لیکن جب میرا حبیب آیا، میرا آقا آیا، کل جہان کا آقا آیا، کل جہان کا مولا آیا، تو اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے آیا، اللہ کی یکتائیت بیان کرتے ہوئے آیا، ایک اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے آیا۔ اس کے بعد آمینہ فرماتی ہیں کہ میرے کمرے میں بادل آ گئے اور بادلوں نے ایسا گھیرا کہ میرے بچے کو کسی نے لیا، اور غیب سے آواز آئی، اے جبریل میرے حبیب کو مشرق و مغرب کو دکھاؤ، تمام انسانوں، جناتوں اور فرشتوں پر پیش کرو۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا کو گود میں لے کر مشرق و مغرب، شمال و جنوب، انسانوں، جناتوں، تمام فرشتوں پر پیش کیا۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی نرالے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار بھی نرالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا انداز بھی نرالا۔ میرے دوستو، میں حضور کی سیرت کا کون سا پہلو بیان کروں؟ حال یہ ہے، آپ کی ہر نظر ہر ادا معجزہ، آپ کی ہر نظر ہر ادا معجزہ، گفتگو معجزہ، تذکرہ معجزہ، بن گئی آپ کی ہر ادا معجزہ، بن گئی آپ کی ہر ادا معجزہ، معجزہ آپ کا ہر کلام نبی، السلام 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 نبی۔ میرے دوستو، حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا کو گود میں لے کر چاروں طرف پیش کیا، تمام انسانوں پر پیش کیا، فرشتوں پر پیش کیا اور جناتوں پر پیش کیا۔ پھر غیب سے آواز آئی، اے جبریل میرے حبیب کو تمام انبیاء کے اخلاق میں گوتا دے دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا کو لے کر تمام انبیاء کے اخلاق میں گوتا دیا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء پھول ہیں، کوئی گلاب کا پھول ہے، کوئی چمیلی کا پھول ہے، کوئی بیلا کا پھول ہے، لیکن میرا آقا، میرا مولا گلدستہ ہے جس میں گلاب بھی ہے، چمیلی بھی ہے اور بیلا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ذات میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت رکھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق رکھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان عطا کی، سارے 1,24,000 انبیاء اکرام کے کمالات کو تنے تنہا اللہ نے اپنے حبیب کے ذات کے اندر رکھا۔ میرے دوستو، وقت زیادہ ہے نہیں، میں سیرت کا موضوع آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ غور سے سنیں، ادھر ادھر چلت پھرت نہ کریں، ورنہ کہا کچھ اور جائے گا، سمجھ کچھ لیں گے تو معاملہ بڑا خراب ہوگا۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں سکون سے بیٹھے رہیں، چلت پھرت کا ماحول مت بنائیے۔ ایسے کہ جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، ایسے ایک صاحب تھے جو جلسہ سننے کے بہت زیادہ عاشق تھے، کہیں بھی جلسہ ہوتا تھا پہنچ جاتے تھے اور آگے بیٹھ کر سنتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے جلسہ سننا چھوڑ دیا، کسی نے کہا بھائی کیا بات ہے، جلسہ سننے نہیں جاتے؟ تب کہنے لگے کیا بتائیں، ایک مرتبہ ہم جلسہ سننے گئے، ایک مولانا صاحب نے ایسی بات بتا دی، ہم اسی بات پر نہیں عمل کر پا رہے ہیں، اب کیا جلسہ سننے جائے، نہ جانے کون سی بات بتا دی جائے، اور ہم حیران رہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے کون سی بات بتا دی؟ اس نے کہا کہ ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے بڑے مسائل کو امت کے سامنے پیش کر دیا ہے، شریعت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ پھر انہوں نے مثال دیتے ہوئے ایک مسئلہ بتایا کہ اگر کوئی شخص جنگل میں ہو اور اس کو پیشاب لگ جائے، جنگل میں دو طرح کی زمین ہوتی ہے، چٹیل اور پتھریلی زمین۔ اگر کوئی شخص جنگل میں ہو، اس کو پیشاب لگ جائے
تو وہ ریتیلی زمین پر پیشاب کرے. اس لیے اگر چٹیل اور پتھریلی زمین پر پیشاب کرے گا، پیشاب کی چھینٹیں اڑے گی، اس کے کپڑے پر پڑے گی تو کپڑا اور جسم کے ناپاک ہونے کا خطرہ. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ریتیلی زمین پر پیشاب کرے. کہنے لگے، اب غور سے سنا نہیں تھا مسئلے کو، آگے بیٹھے تھے لیکن غفلت کے ساتھ سنتے تھے. تو اس نے آگے کیا کہا کہ جب سے مولانا نے یہ مسئلہ بتایا ہے، میں 50 کلو کی ریت اپنی پیٹھ پر لاد کے چلتا ہوں کہ نہ جانے کب پیشاب لگ جائے اور ریتیلی زمین ملے نا، تو ہم اسی ریت کو زمین پر ڈال دیتے ہیں اور اسی پر پیشاب کرتے ہیں. تو اس نے کہا، اللہ کے بندے، تو نے مسئلہ غلط سمجھا، تو نے مسئلے کو غلط سمجھا. اگر کسی کو پیشاب لگ جائے تو جہاں اونچی جگہ ہو اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچائے. آپ لوگ سیرت کے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات کو غور سے سنیے ورنہ کہا کچھ اور جائے گا، سمجھ کچھ اور لیں گے تو نتیجہ پھر بڑا خراب نکلے گا. تو بات میں عرض کر رہا تھا، یہ ربیع الاخر کا مہینہ چل رہا ہے، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، اس لیے حضرت مولانا تشریف لا چکے ہیں.